بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعزمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کریں۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے لیموں چکھ لیں، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ کھڑے ہو کر بال کاٹنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ پکوڑے بناتے وقت اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا لہسن کچل کر ایک چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے۔ رمضان کے دنوں میں ہمیشہ آٹا پہلے سے گوندھ کر رکھ دے کریں، ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور تاکہ سحری یا رات کے کھانے کے وقت پریشانی نہ ہو اور آپ فوری طور پر روٹیاں بنا سکیں۔ بہت سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا بنانے کے لیے 1 چمچ تیل، چٹکی بھر نمک شامل کر دیں۔ آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ سحری کے وقت رات کی بچی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے پورا دن بھوک پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی۔ سحری کے پہلے یا بعد میں گندم سے بنا ستو کا شربت بھی پئیں۔ چینی کی جگہ شکر کا استعمال کریں، آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی اور یہ شربت افطاری میں بھی پی سکتے ہیں۔ رمضان میں جسم سے گرمی کو نچوڑ کر نکالنے والا گارنٹی شدہ نسخہ۔ 1.5 پاؤ اجوائن کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ اس میں 1.5 پانی ڈال کر لیٹر 1 پاؤ شکر ڈال لیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، پھر کسی مل کے کپڑے سے اچھی طرح نکال لیں۔ اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سٹور کر لیں۔ آدھا گلاس اس پانی کو صبح نہارے منہ پی لیں، انشاءاللہ جسم اور خون کی گرمی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ نسخہ پورا رمضان استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال سے رمضان میں گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور خون کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ پکوڑے بناتے وقت اکثر لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی اجوائن اور سونف کوٹ کر شامل کر دیا جائے تو بدہضمی بھی نہیں ہوگی اور بہت مزیدار خوشبو بھی آئے گی۔ رمضان میں معدے کو شاندار اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے روز رات میں سونے سے پہلے 3 عدد انجیر کے دانے اور 5 عدد کھجور گٹھلی نکال کر اور 10 عدد منطقی پانی یا دودھ میں بھگو کر کھلے آسمان میں کسی جالی والے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیں اور پھر سحری میں کھائیں۔ اس سے معدے کو قوت ملتی ہے اور بھوک کم لگے گی۔ بہت سارے لوگ سموسے اکٹھے بنا کر فریزر کر دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات رول اور سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جب آپ رول اور سموسے بنا لیں تو اسے ڈبے میں رکھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈال کر چھڑک دیں۔ جب آپ اسے نکالیں گے تو رول سموسے سے نہیں چپکے ہوں گے۔ پکوڑوں کو بناتے وقت بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا کچا لہسن کوٹ کر 1 چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، پروباتی پین اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا کے لیے آٹا گوندھتے وقت اس میں 1 چمچ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دیں تو آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے جب فروٹ چاٹ بنا لیں تو اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ تمام فروٹ ایک دوسرے کے ساتھ رس جائے۔ اس کا رس اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمدہ ذائقہ بنا لے گا۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑا سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پورے رمضان آپ اسمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ دہی بڑے نرم بنانے کے لیے دہی بڑے کا بیٹر بناتے وقت اس میں تھوڑی سی دہی شامل کر دی جائے اور پھر دہی بڑے کو تلا جائے تو یہ بہت نرم بنتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں وہ جلد ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے والی بالٹی میں نہانے سے پہلے
اگر ایک لیمو نچوڑ لیا جائے اور اس میں لیمو والے پانی سے نہایا جائے تو دن بھر پسینے کی بدبو جسم سے نہیں آتی۔ ہرے دھنیا یا پودینے کی چٹنی بناتے وقت کبھی بھی نمک پہلے نہ ڈالیں، ورنہ چٹنی پتلی بنتی ہے، اور چٹنی کے جب تیار ہو جائے تو بالکل آخر میں نمک ڈالنا چاہیے۔ جب بھی آپ سموسے فریز کرنے کے لیے بنائیں تو ڈبے میں ایک تہہ لگا کر سموسے کی اس کے اوپر بٹر پیپر رکھ دیں اور پھر دوبارہ سے سموسے کی تہہ لگائیں۔ اس طرح سے سموسے نکالتے وقت چپکے گے نہیں۔ رمضان کے دنوں میں اکثر اوقات مکھیاں بہت پریشان کر دیتی ہیں، لیکن اگر ایسے وقت میں پونچھا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں اور دوسرے کیڑے گھر نہیں آتے۔ سائنسدانوں کے مطابق دہی کا روزانہ استعمال، سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا روزانہ استعمال جسم میں ایسے پروٹین کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے جو کئی قسم کے مہلک نشو و نما کا باعث بنتا ہے جو کئی قسم کے مہلک وائرس کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی روک تھام کرتا ہے۔